یہ کوئی گلگت بلتستان آپ لوگوں کی کالونی ہے؟ آپ لوگ کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہیں؟ مطلب ہم کیا ہیں؟ ہمارے پاس ریڈ لائن والا مارکر نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس یہ پاکستانی قوم ہے، ہماری رگوں میں خون ہے، سرخ رنگ کا خون، اور انشاءاللہ تعالی اسی خون سے ہم ریڈ لائن لگائیں گے خان صاحب کے ارد گرد، اور ہم دیکھیں گے کہ کون کراس کرتا ہے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ 75 سال میں پاکستان میں یہی گندا کھیل کھیلا گیا ہے۔ گلگت بلتستان میں کبھی یہ گند نہیں آیا تھا، یہ پہلی دفعہ ہے۔ یہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان کے اندر یہ گندگی لائی گئی اور ممبر اسمبلی کو فورس کیا گیا کہ اپنی پارٹی کو چھوڑا جائے یا اس کینڈیڈیٹ کو چھوڑا جائے جس کو چننے کے لیے وہ گئے تھے، اور ایک اور کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیا جائے اور سلیکٹ کیا جائے۔ ہمارے ممبرز رات تک 5 جولائی کی رات تک میرے سے 2-3 ملنے آئے۔ ان کے چہرے میں افسردگی بھی تھی اور خوف بھی۔ خوف تھا گرفتاری کا، کسی کو گرفتاری سے ڈرایا گیا تھا، کسی نے اپنی فیملی اسلام آباد سے نکالی تھی کہ اس کی فیملی کو خطرہ تھا، کسی کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے۔ مطلب ایسا ایک سما کریٹ کیا گیا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے، کون پریشر ڈال، اور وہ بھی عوامی منتخب نمائندوں کے اوپر۔ مطلب کوئی بھی سرکاری ملازم، کیا اس کا یہ پے گریڈ ہے کہ یہ اس طریقے سے حکومت سازی کو انفلوئنس کیا کرے؟ کیا یہ اس کا مینڈیٹ ہے، یا کیا اس کے دائرہ اختیار میں، یا قانون یا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ سرکاری ریسورسز استعمال کیے جائیں اور پریشرائز کیا جائے اور ممبر اسمبلی کو بتایا جائے کہ ہم پی ٹی آئی کے کسی نامینیٹڈ بندے کو قبول نہیں کریں گے چاہے 1 سال تک ہمیں الیکشن نہ کرانا پڑے؟ کیا یہ کسی سرکاری ملازم کی بیسک ذمہ داریوں میں آتا ہے؟ عوام نے چننا ہے۔ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری بڑی معزز ہے، عدالت ہے، معزز ہے، ہمارا سپریم کورٹ ایک معزز ادارہ ہے، ہماری بیوروکریسی کے ادارے بڑے معزز ہیں، ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹرز بڑے معزز ہیں، جی ایچ کیو بڑا قابل احترام ہے۔ ان سب سے قابل احترام عوامی منتخب نمائندوں کی اسمبلی ہے، جس میں عوام کے منتخب نمائندے عوام کی مرضی سے اور اپنی آزادی سے اپنا لیڈر آف دا ہاؤس چنتے ہیں۔ تو اس کو کس نے چینج کیا راتوں رات، اور کس نے فورس کیا اور کیوں کیا؟ یہاں پر مجھے پتا ہے کہ ہمارے جتنے ممبر اسمبلی ڈیفیکٹ کر گئے وہ سب کسی نہ کسی پریشر کی بنیاد پہ گئے۔ کیا آپ لوگوں نے زرداری کو چور نہیں کہا؟ کیا آپ نے نواز شریف کو چور نہیں کہا؟ تو آج کیسے آپ ان کے منتخب نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے حکومت چلاتے؟ اور کیا ہم سیاست کو ہماری نئی نسل کس طریقے سے دیکھے کہ جی سیاست میں سب جائز ہے، مفاد کے لیے جھکنا جائز ہے، پریشر آ گیا تو بھاگنا جائز ہے؟ جب ہم ایک اپنی قوم کا یہ کیریکٹر بنائیں گے، یہ مورل بنائیں گے، تو کل کو ہم بحیثیت قوم کسی بھی مشکل وقت میں جاتے ہیں، لڑائی میں جاتے ہیں، تو کیا ہم ادھر بھی بھاگیں گے؟ اس میں بدقسمتی سے ہمارے کئی آفیسرز انوالو ہیں جو ان کا کسی طور سے بھی کام نہیں بنتا تھا، اور یہ 5 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے ذریعے کی طرف سے آج ہم بلیک ڈے کا اعلان کرتے ہیں، اور ہر 5 جولائی کو جو 5 جولائی ہے وہ ہم یوم سیاہ کے طور پہ منائیں، اور یہ یاد کریں گے کہ کس طریقے سے ایک اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا۔ اور کوئی آفیسر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس پارٹی کا جھنڈا قبول نہیں ہے، جب پوری قوم ایک طرف؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پارٹی کے جھنڈے کو برداشت نہیں کریں گے؟ مطلب کون سے ملک میں، کون سی دنیا کے کس خطے میں یہ ہوتا؟ میں بتایا گیا ہے مخصوص آفس میں بلا کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی؟ تم کس طرح کہہ سکتے ہو قبول نہیں کرو گے؟ تم ہو کون؟ کیا یہ تمہارا دائرہ اختیار میں؟ لوگوں نے چنا ہوا ہے، 20-22 ممبرز ہیں، آپ کیسے لوگوں کو ڈیفیکشن پہ مجبور کرتے ہیں؟ آپ کس طرح کا کیریکٹر بنا رہے ہیں اس قوم کا؟ آپ کیا کون سا مستقبل دے رہے ہیں اس قوم کے بچوں کو؟ مذاق بنا کے رکھ دیا ہوا ہے قانون اور آئین کا، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، جمہوریت ہے۔ کون سی جمہوریت ہے؟ ایک رات کے اندر آپ نے اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا۔ نہ یہ مذہب میں، نہ یہ کسی بھی مہذب سوسائٹی میں، جو معاشرے جو مسلمان نہیں ہے، جو اسلامی معاشرے نہیں ہے، وہاں پر بھی یہ سیاست نہیں ہے منافقت کی جو یہاں پر اس مخصوص طبقے نے، ٹولے نے بنائی ہوئی ہے۔ تو واحد جو ہماری امید ہے وہ خان صاحب
اگر شروع میں ہوتے جس وقت یہ سی پیک پروجیکٹ تھا تو گلگت بلتستان کا بھی مس نہ ہوتا, اور اگر خان صاحب کی حکومت نہ گئی ہوتی تو اگلے 2 سالوں میں گلگت بلتستان کے اندر سی پیک کے بھی بڑے پروجیکٹس آتے. کہ ایک جو لیڈر ہے جس کے ساتھ اب پوری قوم ہے, اس کو اتنے گندے اور غلیظ مقدموں میں, مطلب ایک آپ نے کسی پہ ظلم و ستم کرنا تو کوئی ایسا ایکسکیوز بنائے کہ چلو آدھا سا کو مان جائے. مطلب جس حساب سے یہ رجیم کر رہی ہے, انہوں نے تو مطلب کوئی پرواہ ہی نہیں کی ہے, یا یہ پوری قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں, یا اس قوم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کے سامنے. کہ توشہ خانہ کے ایک جس طریقے سے کیس کیا گیا, اور یہ سب کو پتا تھا کہ ڈسکوالیفائی کیا جائے کیونکہ الیکشن مینج نہیں ہو رہا, اور فیصلے کے بعد وہ جج بھاگ گیا. وہ جج جس کے فیس بک سے پی ٹی آئی کے خلاف انتہائی نفرت انگیز ٹویٹس, طنزیہ ٹویٹس ہوتی تھی, اور جس کو بار بار کہنے کے بعد بھی وہ جج کو شرم ہو تو جج خود ہی چھوڑ دے. وہ جج نے نہ کیس چھوڑا کیونکہ پنشمنٹ دینی تھی. یہ پنشمنٹ عمران خان کو نہیں ہے, یہ پنشمنٹ 23 کروڑ عوام کو ہے. یہ 23 کروڑ عوام کو جس طرح بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہانکا جا رہا ہے, جس طرح 5 جولائی کو گلگت بلتستان میں اسمبلی میں اندر ہانکا گیا, اسی طرح 23 کروڑ عوام کو ہانکا جا رہا ہے. اور کر کے یہ اب ایک جیل میں جا کے کیا کریں, آگے کیا کریں گے؟ الیکشن ڈیلے کریں گے, مزید ڈیلے کر لیں, پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ ہر ایک موو جو ہے وہ الٹی پڑی ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ ظلم. اور خان صاحب سے میری جب بات ہوئی تو خان صاحب نے مجھے ایک میسج کیا کہ کسی چیز پہ پریشان نہیں ہونا, کسی چیز پہ پریشان نہیں ہونا. جس طرح ہر ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے, جس طرح ہر ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے, اس طرح اس ظلم کا بھی خاتمہ ہوگا. خان صاحب اب ایک استعارہ بن چکا ہے, اب ایک منزل بن چکی ہے, اور نشان منزل ہے, ایک امید ہے, اور وہ کسی طور پہ بھی ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ آنے والا, اور یہ جتنی سختی کریں گے, یہ پاکستان تحریک انصاف اتنی ہی ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی. آج تو مجھے یہ بھی کئی دنوں سے خبریں مل رہی ہیں کہ بیٹ کا نشان اٹھایا جائے گا, بیٹ کا نشان اٹھایا جائے گا, اور پھر ایک پارٹی آئے گی مخصوص جو آج کل بنائی گئی ہے کہ بیٹ کا نشان شاید وہ مانگے. مطلب شرم کہیں اگر ملتی تو خرید کے بھی دے دیتے ان کو, لیکن اس سے بھی نہیں ہونا تھا ان کا کام, کہ اتنی شدید بے شرمی ہے. تو میں یہ جو طاقتور لوگ ہیں اس وقت, با اختیار لوگ ہیں, ان کو میں یہ کہوں گا کہ اتنی کالک نہ ملے اس قوم کے چہرے پہ. یہ آپ ہی کی قوم ہے, یہ آپ کا ملک ہے. اتنی بے شرمی نہ کروائیں کہ لوگوں کو یہ تاریخ پڑھتے ہوئے شرم آ جائے. یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. یہ جو فیصلے کرنے اس قوم نے کرنے, اس قوم کو کرنے دیا جائے, اسی میں ہی سب کی بھلائی ہے, اس قوم کی بھلائی, اس ملک کی بھلائی. کیونکہ یہ جو قوم ہے یہ ایک نظریے کے اوپر بنی ہے. اس طرح کا ملک پوری دنیا میں کہیں نہیں. مطلب ہم لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والا یہ دیش ہے, اور 75 سال کا آپ پڑھیں تو سر شرم سے جھک ہی جاتا ہے. اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب وہ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اب وہ وہاں پہ عذاب نہیں آتا, وہاں پہ نااہل حکمران مسلط کیے جاتے ہیں. تو جب عمران خان صاحب کو ہم نے دیکھا, میں نے قریب سے دیکھا, تو میں نے یہی سمجھا کہ پچھلے جو ٹائم تھا شاید اللہ کی کوئی ناراضگی رہی ہوگی ہم سے, تو وہ ناراضگی ختم ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک لیڈر ملا. تو ہم پہ اب لازم اور فرض ہے اس پوری قوم پہ کہ ہم نے ہر حال میں, ہر صورت میں جہاں پر بیٹھے ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے, اس کے نظریے کو سپورٹ کرنا ہے. وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بہنوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. اگر آج ہم عمران خان کو مس کر گئے تو پھر پتہ نہیں اگلے 75 سال یا 175 سال اسی طرح اس قوم نے پھر دھکے کھانے ہوں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اب بھرپور اس کا لائے عمل بنانے والے ہیں گلگت بلتستان کے اندر. سٹارٹ جو کل کا دن ہے, جو سربراہ آ رہا ہے سنیں گلگت بلتستان میں, ڈاکو اعظم, میں پورے گلگت بلتستان میں سب سے درخواست کرتا ہوں